اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الرا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولی الثقلین بالقاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بہرحال آج کی تاریخ ولادت کی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن جشن جو ہے وہ منسوب ہے اس ذات کا کہ جس کے اختیار میں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے ان کے اختیار میں دے دیا ہے، اور یہ عطا پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے کہ جن کو اللہ نے اپنا خاص نمائندہ منتخب کیا، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، اور اس شکریہ کو اور اس انعام کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ زندگی چھوٹی ہے، کرم امیر المومنین بڑا ہے، زندگی چھوٹی ہے، فیض امیر المومنین بہت بلند ہے، بالا ہے، بڑا ہے۔ آج اسی فیض اور کرم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس ذات کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کا تذکرہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا بانیان کو، خاص طور سے فیضان صاحب کو اور حاضرین کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ معبود بانیان کی خدمت کو اور حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے، چونکہ وقت مختصر ہے اور اپنی بات کو اسی وقت کے اندر سمیٹنا ہے، 8:10 پر میں بولنا شروع کیا ہے میں نے، اور انشاءاللہ 8:20 تک میں ختم کر دوں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ نے اپنے حبیب کو دعا کی تعلیم فرمائی۔ یہ میرے حبیب، اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ یعنی محمد عربی کو مزمل بنایا، بن مانگے عطا کیا، مدثر بنایا، بن مانگے عطا کیا۔ طٰہٰ، مزمل، جتنے بھی صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں،
ان نعمتوں کو اپنے حبیب کو بن مانگے عطا کیا، لیکن جب نصیر کی مدد کرنے والے کی ضرورت پڑی تو آواز قدرت آئی، میری بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی، اور حاضر تو رہتے ہی تھے، دعا بھی مانگنا پڑے گی۔ اب وہ دعا کے فقرے کیا ہیں؟ قرآن نے ارشاد فرمایا، رب ادخلنی مدخلا صدق، اے میرے حبیب، اے میرے معبود پروردگار پالنے والے، مجھے سچائی سے داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچائی سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے سلطان دے دے جو میرا مددگار ہو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا سلطان دے جو میرا ناصر و مددگار ہو، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنے دعا کا سلیقہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرنا ہے۔ اب جب حبیب نے دعا کی تو اللہ نے انتظام تو پہلے ہی کر رکھا تھا، اور اس طرح سے انتظام کیا کہ اپنے خلیل سے کہا، جاؤ میرا گھر بناؤ۔ اور جب حبیب نے گھر بنانا شروع کیا تو دو معصوم، ایک ابراہیم ہے اور ایک اسماعیل ہے، دونوں گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہاں پیدا کس کو ہونا ہے؟ یہاں پیدا ہونا ہے محمد کے سلطان کو۔ تو شاید راز یہ رہا ہو کہ جب میں محمد کے سلطان جس جگہ پیدا ہوگا اس گھر کو معصوم کے علاوہ کسی سے بنواتا نہیں ہوں، محمد کے سلطان کو۔ تو پھر جب محمد کا سلطان جس جگہ پیدا ہوگا کم از کم دو معصوم اس کو بنائیں گے۔ یہ ایک منزل ہے، یہ ایک مقام ہے، یہ عظمت ہے۔ تو پھر محمد کا جو سلطان ہوگا، جب اس کی یہ عظمت ہے تو محمد کی جگہ پر غیر معصوم کیسے بیٹھے گا؟ لو انتظام ہو گیا، جب بنائیں کہاں؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بنا کون رہا ہے؟ دو معصوم۔ اب وہ تاریخ کعبہ یہ پہلی مرتبہ نہیں بن رہا ہے۔ اب یہ نہ سوچیے کہ مولانا نے پڑھ دیا تو اس کے مطلب پہلے کعبہ نہیں تھا، تاریخ ہے، لیکن مجھے جہاں سے شروع کرنا تھا میں نے وہاں سے شروع کیا ہے، کیونکہ پچھلے جائیں گے تو بہت وقت لگے گا۔ گھر بن گیا، ابراہیم اور حکم دیا کہ میرے لیے میرا گھر بناؤ۔ اب وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم نے عرض کی، معبود کہاں بنے؟ قرآن کا فقرہ ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، جہاں کوئی دانہ نہ ہوتا ہو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو نمائندہ ہوگا وہ غیر آباد جگہ کو آباد کرنا، یہ اس کا کمال ہوگا، یہ اس کا کمال ہوگا۔ بواد غیر ذی زرع، کیسے آباد کرے گا؟ کہ اگر تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو آنے والے وقت میں دیکھ لینا کہ اگر علی جہاں پیدا ہوتے وہ کعبہ تھا، قبلہ بن گیا، کوئی نجف کو آباد کرے گا، کوئی کاظمین کو آباد کرے گا، کوئی سامرہ کو آباد کرے گا، کوئی کرب و بلا کو آباد کرے گا، اور ایسا آباد کرے گا کہ قیامت تک کربلا آباد رہے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نمائندے کا کمال ہے، یہ عظمت ہے، یہ وقار اللہ نے بخشا ہے۔ بواد غیر ذی زرع، جو غیر آباد جگہ ہے اس کو آباد کرنا، یہ اہل بیت کی یوں کہا جائے عظمت اور فضیلت ہے کہ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جو جہاں کچھ نہ ہو اس کو آباد کر دینا، یہ کمال ہے ان کا۔ تو کمال جب زمین کو آباد کرنا ان کا کمال ہے، تو جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے کیا وہ آباد نہیں ہوگا؟ وہ بھی یقیناً آباد ہوگا۔ بواد غیر ذی زرع، لو انتظام ہو گیا، تفصیل میں نہیں جاتا، انتظام ہو گیا، گھر بن گیا، وقت آیا، الہام ہوا،
مادر علی ابن ابی طالب پر۔ جاؤ، کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں مجلس میں، جاؤ اب آئیں فاطمہ بنت اسد، تاریخ علامہ شاہ الجوادی نے نقوش عصمت میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ آئیں اور اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور کہا کہ معبود میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی یہاں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیوں کر رہی ہیں؟ کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر میرا شوہر مومن نہ ہوتا تو میں یہ اعلان نہ کرتی، اعلان کر کے بتایا۔ اب ظاہر سی بات میں فقرہ نہیں کہنا چاہتا، لوگ کیا کہتے ہیں ابو طالب کو، کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ۔ تو بہرحال دیوار کعبہ سے مس کیا، دعا کی، اپنا ایمان بتایا، کہا میری تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں، میری مشکل کو کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد، میری مشکل کو بی بی، آپ کی مشکل اگر نہیں حل ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ آپ کی مشکل اگر حل نہیں، کیونکہ جو بچہ شکم میں ہے یہی تو مشکل کشا ہے، یہی تو مشکل کشا ہے۔ لو جیسے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اب ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ دیوار پھٹ گئی، شگاف ہوا اور فاطمہ بنت اسد چلی گئی۔ اچھا اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مسجد خدا نہ خواستہ مسجد کی دیوار میں ہلکا سا درار پیدا ہو جائے، کوئی بیٹھے گا یہاں پہ؟ بی بی یہ پھٹ نہیں رہی ہے، شگاف ہو رہا ہے اس میں، ہٹ جائیے، چلی جائیے یہاں سے، گر جائے گی۔ کہ دنیا کو بتانا چاہتی ہوں اگر فرار کی ماں ہوتی تو غیر فرار کی ماں ہوں، میں کیسے بھاگوں گی؟ لو دیوار میں در بنا۔ اچھا دیوار صرف نشان نہیں ہے، در بنا، اس لیے کہ دیوار کا تھوڑا سا پھٹے گی نا تو کون جائے گا اس کے اندر؟ دیوار میں در بنا، دیوار میں کس کے لیے بنا؟ حیدر کے لیے در بنا، حیدر کے لیے در بنا۔ اب جب در بنا، فاطمہ بنت اسد اندر گئیں، بچے کی ولادت ہوئی، وہ پوری تفصیل ہے، تاریخ ہے، مگر مجھے جوش ملیہ وادی کا ایک شعر پڑھنا ہے، اور چونکہ ظاہر سے قدرداں حضرات بیٹھے ہوئے اور سب خاص طور سے سنیے گا کہ ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد 3 دن فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی۔ اس کے بعد جب باہر آئیں تو کیا ماجرا تھا، کیا منظر تھا، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب جب جیسے ہی فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، رسول اللہ موجود تھے، تشریف فرما تھے، جیسے ہی رسول اللہ نے دیکھا کہ چچی کے ہاتھ میں بیٹا ہے، آگے بڑھے، کہا چچی مجھے دے دیجیے۔ اب ظاہر سی بات آئے بھی انہی کے لیے تھے۔ اب فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کو رسول کے آغوش میں دے دیا، ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اب وہ سب سارے سوال ہیں علی سے کر سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں کھولی؟ بھائی رضی اللہ میں علیہ السلام میں یہی تو فرق ہے، کیونکہ بڑوں نے لکھا ہے کبھی بتوں کو جھکنے کی بات کر رہے ہو، علی جب پیدا ہوتا ہے تو بتوں پر نگاہ کرنا گوارا نہیں کرتا، نہیں، آنکھیں نہیں کھولی۔ لو جیسے ہی ابو غذا بھی نہیں کھائی تھی، وہ تفصیل ہے، لیکن جیسے ہی رسول آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، مولا کائنات کو، تفصیل ہے، مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ فوراً آنکھیں کھول دی، فوراً آنکھیں۔ اب رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اب وہ زبان چسائی، وہ سب ساری تفصیل ہے، لیکن جیسے ہی رسول کے آغوش میں پہنچے، آخری بات ہے، رسول کے آغوش میں اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب جوش ملیہ وادی نے پورے جوش میں آ کر ایک جوش سے بھرا ہوا شعر کہا، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے،
جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ بہت شکریہ مولانا اظہر حسین رضوی صاحب۔ ابھی آپ نے بہت مختصر اور جامع تقریر مولانا اظہر حسین رضوی صاحب سے سماعت فرمائی۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم۔ آپ سب جانتے ہیں ترجمہ میں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور امر منکم یعنی جو امام ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو ہمارے یہاں ترتیب یہی ہے کہ پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر امام ہے۔ بے شک ہم امام کو نہ رسول سے بڑھا سکتے ہیں، نہ امام کو اللہ سے ملا سکتے ہیں، اس لیے کہ امام کو اللہ سے ملانا جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ذمر کی آیت نمبر 65 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ چار میں سے اس حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جو قول نصیری والا ہے حیدر کی ادا کیوں کہتے ہو؟ جو قول نصیری والا ہے حیدر کی ادا کیوں کہتے ہو؟ ہے ذکر نبی میں ذکر علی احمد سے جدا کیوں کہتے ہو؟ جو قول نصیری والا ہے حیدر کی ادا کیوں کہتے ہو؟ ہے ذکر نبی میں ذکر علی احمد سے جدا کیوں کہتے ہو؟ وہ خود نہج بلاغہ شاہد ہے، وہ شرک کا قائل تھا ہی نہیں۔ خود نہج بلاغہ شاہد ہے، وہ شرک کا قائل تھا ہی نہیں۔ جب اس نے کہا میں بندہ ہوں، پھر اس کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ اور حضرات لیکن کچھ لوگ انڈائریکٹ وے میں اپنا دامن بچاتے ہوئے یہ کہتے ہیں اور نصیری کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ نصیری سراسر شرک کرتا ہے۔ تو آپ جب نصیری کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ شرک میں شامل ہیں۔ چار مصرے اس حوالے سے حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلے ذاکر کو آواز دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ خود ساختہ مولائی ملنگی سے بڑے ہیں، خود ساختہ مولائی ملنگی سے بڑے ہیں، وہ ناف تلک شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ خود ساختہ مولائی ملنگی سے بڑے ہیں، وہ ناف تلک شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ اور جب جانتے ہیں شرک ہی کرتا ہے نصیری، جب جانتے ہیں شرک ہی کرتا ہے نصیری، کیوں آپ نصیری کی حمایت میں کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ حضرات۔ آئیے حضرات کا منظوم خراج عقیدت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے کم سے ذاکر قاسم سلمہ کو آواز دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ آپ ان کا حوصلہ سلوات سے بڑھائیں۔
علی علی خدا کا ہم خیال ہے، علی علی جلال ذوالجلال ہے، خدا کا ہم خیال ہے، بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں رجب کی 13ویں کو یہ وہ تو ستابہ بول اٹھا، چلو یہاں سے جاؤ اب سجد نہ رہ لیا، خدا کا ہے یہ فیصلہ، علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا، علی علی خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر وہ آ گیا، بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں مناؤ جشن یہ کہاں، خدا نے خود خدائی سے ملے ہیں آج مصطفیٰ، زمین پہ اپنے بھائی سے، نبی کی گود میں علی 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 جب آئے تو نظر ملی، علی علی نبی کی گود میں علی جب آئے تو نظر ملی، نہیں پسند مجھ کو تو مجھے تو بس میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں سلوہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں حمید عباس جہاں کہیں تشریف لائیں، حمید عباس نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات ختم کرنا ہے، چند اشعار سماعت فرما لیجیے کہ علی ولی ہیں وسیع ہیں علی امام بھی ہیں، علی ولی ہیں وسیع ہیں علی امام بھی ہیں، علی سخی ہیں جری ہیں علی اعظام بھی ہیں، علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے، در حسین سے کتنے شرف ملے ہیں حبیب کتنے شرف ملے ہیں حبیب، تمہارے حصے میں زینب کا ایک سلام بھی ہے، تمہارے حصے میں زینب کا ایک سلام بھی ہے، وہ کوہ طور گواہ ہے کہ طور سینہ کا، وہ کوہ طور گواہ ہے کہ طور سینہ کا، علی کلیم ہے کلمہ ہے اور کلام بھی ہے، تو وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نمک حرام ہی توڑی نسب حرام بھی ہے، نمک حرام ہی توڑی نسب حرام بھی ہے، نعرہ سلوات۔ موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آگ سے خود کو نکال لے، موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آگ سے خود کو نکال لے، قصب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے، نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی، کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ، کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ، جس نے علی کو مانا ہے اسے مانتی ہے یہ، ہر حال کر گزرتی ہے جو ٹھانتی ہے یہ، ہر حال کر گزرتی ہے جو ٹھانتی ہے یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی، یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی، روز ازل سے شے کی عزادار یہ بھی ہے، روز ازل سے شے کی عزادار یہ بھی ہے، غیظ و غضب میں جعفر تیار یہ بھی ہے،
غیظ و غضب میں جعفر طیار یہ بھی ہے، ہر دشمن بطول سے بیزار یہ بھی ہے، ایک بھوکی شیرنی کی طرح سے کشار پر، ایک بھوکی شیرنی کی طرح سے کشار پر، نظریں جمائے بیٹھی ہے اپنے شکار پر، نظریں جمائے بیٹھی ہے اپنے شکار پر۔ نعرہ صلوات۔ بہت شکریہ عمیر عباس صاحب۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اقتدار حسین صاحب تشریف لائیں اور انتخاب کلام سے نوازیں۔ اقتدار حسین صاحب، نعرہ صلوات۔ السلام علیکم حاضرین محفل۔ ہر علی والے کا کردار علی جیسا ہو، ہر علی والے کا کردار علی جیسا ہو، زندگی جینے کا معیار علی جیسا ہو، ہے علی والے کا کردار علی جیسا ہو۔ دیکھیے بیچ سکتا ہے خدا آج بھی مرضی اپنی، بیچ سکتا ہے خدا آج بھی مرضی اپنی، شرط یہ ہے کہ خریدار علی جیسا ہو، ہے علی والے کا کردار علی جیسا ہو، ہم بلا لیں گے مدد کے لیے اس کو، لیکن ہم بلا لیں گے مدد کے لیے اس کو، لیکن ہاں کوئی یار مددگار علی جیسا ہو، ہے علی والے کا کردار علی جیسا ہو، اس کو مل جائے گا عباس سا بیٹا رب سے، اس کو مل جائے گا عباس سا بیٹا رب سے، لازمی ہے کہ طلبگار علی جیسا ہو، ہے علی والے کا کردار علی جیسا ہو، کوئی دہشت سے نہ جوڑے گا کبھی بھی دین کو، کوئی دہشت سے نہ جوڑے گا کبھی بھی دین کو،
یہ ہے کہ سردار علی جیسا ہو، ہر علی والے کا کردار علی جیسا ہو، فیصلے ہوں گے سبھی حق و صداقت کے ساتھ، فیصلے ہوں گے سبھی حق و صداقت کے ساتھ، مقتدی آج جو دربار علی جیسا ہو، ہر علی والے کا کردار علی جیسا ہو، زندگی جینے کا معیار علی جیسا ہو۔ شکریہ، السلام۔ بہت شکریہ عبداللہ حسین صاحب، اور آئیے حضرات اب گزارش کرتے ہیں مسکین ایرانی تشریف لائیں اور کلام سے نوازیں۔ مسکین ایرانی، نعرہ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو، یہ ہم سب کے لیے، بوزو ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو، دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوت محبت ہے، دشمنی بھی کرتے
دم علی کا برتا ہے، ان کے دشمنوں پر جو بے شمار کرتا ہے، پاس ایسے بندے کے پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں آتی۔ شکریہ، خلافت رہے۔